بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس بڑی اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب امریکہ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کس تکلیف سے گزرا تھا اس جنگ میں جو امریکہ نے افغانستان میں لڑی تھی، اور پاکستان کا کتنا بڑا دل ہے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ راک کے اہلکار، بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار کس طرح سے دم دبا کر اپنی جانیں بچاتے ہوئے افغانستان سے بھاگ رہے ہیں۔ اور وہی نہیں، افغان فورسز جو پاکستان کو کبھی آنکھیں دکھایا کرتی تھی، وہ کس طرح سے پاکستان سے، تاجکستان سے پناہ مانگ رہے ہیں، ان کے قدموں میں آ گرے ہیں۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ چین اب کھل کر میدان میں آ گیا ہے اور وہ افغانستان میں امریکہ کی جگہ لینے کے لیے اب کھل کر آ رہا ہے، اور امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ 1000 فوجی افغانستان میں روکے گا، اور اس پر طالبان نے امریکہ کو کیا دھمکی دی ہے۔ اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ جو دو دوست ہوا کرتے تھے، مودی اور غنی، یہ کتنے مطلبی اور کتنے دوغلے تھے کہ امریکہ کے جاتے ہی اب ایک دوسرے کے دشمنوں کے قدموں میں آ کر گر رہے ہیں۔ تو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ نیو یارک ٹائمز جو امریکہ کا سب سے بڑا اخبار ہے، اس نے لکھا ہے کہ امریکہ کے نکلتے ہی افغانیوں نے امریکہ کو بھلا دیا ہے۔ پہلے تو امریکہ یہ بتائے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے، کیا وہ افغانیوں کو بھلا کر نہیں جا رہا؟ اس کے بارے میں خیر آگے چل کر بات کرتے ہیں، لیکن امریکہ یہ گلہ افغانیوں سے جو کر رہا ہے کہ افغانیوں نے امریکہ کو بھلا دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ جو ہماری نشانیاں ہم چھوڑ کر آئے ہیں افغانستان میں، اس کے ساتھ افغانی کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ہمارا اسلحہ افغانستان کی اوپن مارکیٹس میں بک رہا ہے۔ بگرام ایئر بیس سے لے کر 1 کلومیٹر تک جتنا بھی امریکی اسلحہ تھا وہ افغانستان میں فروخت ہو رہا ہے، اور 300 کروڑ کی گاڑیوں کو افغانستان میں بطور ٹیکسی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو امریکہ تو بزور طاقت آ کر افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے باوجود امریکہ کو اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ افغانی اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ پاکستان جس نے ہمیشہ افغانستان کو بچایا ہے، پہلے سوویت یونین سے، پھر امریکہ سے، پھر ہمیشہ افغانیوں کو پناہ دی ہے، وہ پاکستان کو گالیاں نکالتے ہیں تو آپ کو وہ بخشیں گے؟ آپ کے وہ ترانے تب گایا کرتے تھے جب آپ افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے اپنی جانیں بچاتے وقت، افغانستان سے نکلتے وقت افغانیوں کے بارے میں سوچا ہے؟ آپ سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ 18,000 خاندان ہیں، اشرف غنی نے اور عبداللہ نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ 18,000 خاندان ہیں جو پچھلے 20 سالوں سے آپ کے لیے کام کرتے رہے، اب طالبان ان کو کہیں مار نہ دیں، آپ ان کو امریکہ میں پناہ دے دیں، آپ اس کے لیے راضی نہیں ہو رہے، اور سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ امریکہ کی بات چیت ہو رہی ہے کہ ان افغانیوں کو سینٹرل ایشین کنٹریز پناہ دیں۔ اور یہ تقریباً 50,000 افغان فورسز کے لوگ ہیں جن کے لیے امریکہ سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ یعنی آپ کی جنگ تھی، آپ 50,000 لوگوں کو پناہ نہیں دے سکے، آپ کی جنگ میں ہم نے 35 لاکھ لوگوں کو پناہ دی ہے، اور آپ ہم سے خوش نہیں تھے، ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کرتے تھے، اور پناہ بھی ان لوگوں کو دی جو ہمیں گالیاں نکالتے رہے۔ تو یہ اوقات ہے امریکہ کی، یہ اصل حقیقت ہے امریکہ کی۔ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، امیر ترین ملک ہے، 50,000 لوگ جو اس کے لیے لڑتے رہے، ان کو پناہ دینے کے لیے وہ راضی نہیں ہے۔ تو ہم تو پھر پاگل تھے جو ہم نے 35 لاکھ لوگوں کو رکھا ہوا تھا اپنے ملک میں، جو یہاں پر دھماکے بھی کرتے تھے، جو بھارت کے گیت بھی گاتے تھے، ہمیں گالیاں بھی دیتے تھے۔ اب روس آ گیا ہے میدان میں کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک میں ان لوگوں کو رہنے کی اجازت نہیں دے گا جو امریکہ کے لیے کام کرتے رہے ہیں، کیونکہ اس سے خطے میں بدامنی پیدا ہوگی۔ ہو سکتا ہے افغان طالبان ان سے بدلہ لینے کی کوشش کریں اور سینٹرل ایشین کنٹریز میں بدامنی پیدا ہو جائے، تو ہم اپنے ہمسایہ ممالک میں بدامنی پیدا ہونے نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا کہ 35 افغان فوجی بارڈر پار کر کے پاکستان میں آ گئے جب افغان طالبان نے کنار پوسٹ پر حملہ کیا، اور پاکستان کی منت سماجت کرنے لگے کہ ہمیں واپس نہ بھیجو، ہمیں یہاں پناہ دے دو۔ پاکستان نے ان کو پناہ نہیں دی، ان کو بحفاظت کابل واپس پہنچا دیا۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ تقریباً 1000 فوجی بھاگ کر تاجکستان پہنچ چکے ہیں۔
آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جن کو امریکہ کے ساتھ کا، امریکہ کے اتحاد کا بڑا غرور ہوا کرتا تھا، اور جن جن ممالک کو وہ آنکھیں دکھاتے تھے آج ان کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے باگرام ایئر بیس خالی نہیں کیا، اسے وہاں سے بھاگنا پڑا ہے۔ آج کی خبر یہ ہے کہ وہاں سے صرف امریکہ ہی نہیں، امریکہ تو جوں ہی بھاگا اس کے بعد وہاں پر را کے اہلکار بھی موجود تھے، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ 3 کارگو جہاز، مسافر طیارے نہیں، کارگو جہاز جس میں بے شمار افراد کو ڈالا جا سکتا ہے، 3 کارگو جہاز افغانستان سے ممبئی تک پرواز بھر چکے ہیں۔ اور ان جہازوں میں کون تھا؟ اس میں را کے اہلکار تھے، بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار تھے۔ جو ہی امریکہ باگرام ایئر بیس خالی کر کے گیا، ان کو اپنی پڑ گئی کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کچھ ہی دیر میں طالبان حملہ کر دیں گے، اور باگرام ایئر بیس ان کے لیے محفوظ ترین پناہ گاہ تھی۔ تو بھارت امریکہ کی چھت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اب وہ افغانستان میں ٹک کر بتائے۔ پھر چین نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ وہ پشاور سے کابل تک ایک شاندار روڈ تعمیر کرے گا اور آگے سنٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ اس کو ملائے گا۔ اس طرح سے سنٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں وہ سی پیک کا حصہ بن جائیں گی۔ امریکہ کو اس کے بعد تکلیف تو بہت ہو رہی ہے، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتا۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ پوری طرح سے نہیں نکلے گا، 1000 امریکی فوجی افغانستان میں مقیم رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ 1000 فوجی وہاں پر کر کیا لیں گے؟ باگرام ایئر بیس آپ نے خالی کر دی ہے، آپ کی جتنی بھی محفوظ پناہ گاہیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ یہ امریکہ ٹیسٹ کر رہا ہے طالبان کو اور پاکستان کو۔ طالبان نے کہا ہے کہ جب تک ہمارا امریکہ سے معاہدہ ہے ہم اس کی پاسداری کریں گے۔ ہم نے معاہدے کی پاسداری کی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ خیر خیریت کے ساتھ جہازوں میں بیٹھ کر واپس امریکہ پہنچ رہا ہے۔ ہم اپنے ورڈز پر قائم رہیں گے، لیکن اگر امریکہ نے معاہدہ توڑا تو اس کے بعد امریکہ کی مرضی ہے کہ وہ جہازوں میں نہیں جانا چاہتا تو تابوتوں میں بھیج دیں گے۔ اب جو 2 دوست ہوا کرتے تھے جن کے سینے بڑے مشہور تھے، ایک کا 56 انچ کا سینہ تھا اور دوسرا کہتا تھا کہ طالبان کو حکومت بنانے کے لیے میرے سینے پر سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ بڑا خوف تھا ان 2 سینوں کا پوری دنیا میں، وہ خوف اب ٹوٹ چکا ہے۔ اشرف غنی پاکستان کی منت سماجت کر رہا ہے کہ میری چین سے بات کرا دو، چین جو کچھ بھی افغان طالبان سے چاہتا ہے وہ ہم اسے کر کے دیں گے۔ یعنی بھارت کے ایک دشمن سے منت کر رہا ہے کہ میری بھارت کے دوسرے دشمن سے بات کروا دو۔ یہ بھائی ہوا کرتا تھا مودی کا، اور مودی کیا کر رہا ہے؟ مودی افغان طالبان کے قدموں میں گرا ہوا ہے کہ ہم جس طرح سے غنی حکومت کے ساتھ کھڑے تھے اسی طرح ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جس طرح سے پاکستان سپورٹ کر رہا ہے آپ کو، ہم اس سے زیادہ سپورٹ کریں گے۔ تو یہ تھی ان کی دوستی، یہ تھے ان کے سینے۔ مودی غنی کے دشمنوں کے قدموں میں گرا ہوا ہے اور غنی مودی کے دشمنوں کے قدموں میں گرا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔